محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عفت مآب، پاک دامن اسلامی بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی، اکتائی، تنہائی، بے نیازی، غفاری، رزاقی اسی خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے لفظ کن کے ذریعے پوری کائنات کو وجود بخشا، جو رب العالمین ساری کائنات کا مالک ہے، رزق دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، عزت و سر بلندی کے مناروں پر بٹھانے والا، ذلت و رسوائی کے دلدل میں ڈھکیلنے والا، مصائب مشکلات میں مبتلا کرنے والا، مشکلات اور پریشانیوں کو دور کرنے والا وہ اللہ رب العالمین ہے، جس کی توفیق سے ہم سب مسلمان بنے، جس کی توفیق سے ہم سب توحید کے دامن کو تھامنے والے بنے، جس کی توفیق سے ہم سب وقت سے پہلے جمعہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے مسجد میں جمع ہو چکے ہیں۔ اب جو لوگ مسجد میں آئیں گے بھلے وہ ایک فریضہ ادا کر لیں، لیکن جو فضیلت، جو ثواب انہیں ملنا تھا، وہ ثواب سے وہ لوگ محروم ہو جائیں گے۔ اس بات پر اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان۔ بعد لاکھوں کروڑ درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نبی رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا، جن کے کندھوں پر اللہ تعالیٰ نے توحید رسالت کا بوجھ ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما حق ہو اس کو ادا کیا اور اپنی امت کو راہ ہدایت پر لانے کے لیے بے شمار مصائب پریشانیوں کا سامنا آپ نے کیا، لیکن آپ نے اپنی امت تک وہ امانت پہنچا دی جو امانت اللہ کی طرف سے آپ کو ملی تھی۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کو میں نے اختیار کیا ہے، میرا موضوع ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں۔ موضوع بڑا تفصیلی، بڑا لمبا موضوع ہے، تاریخی موضوع ہے، اس کے لیے تاریخ کا اچھی طرح سے واقف ہونا ضروری ہے۔ کچھ جھلکیاں آپ کے سامنے لانے کی میں نے کوشش کی ہے، انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی زبان سے حق باتیں جاری فرمائیں، آپ تمام کو حق اور مجھے حق باتیں سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ اگست کا مہینہ ہے، اور جب بھی ہمارے ملک ہندوستان میں اگست کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف ہمارے ملک کی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ ہر کوئی جشن مناتا ہے، ہندو بھی جشن مناتے ہیں، مسلم بھی مناتے ہیں، سکھ بھی، ہر کوئی اس میں شریک ہوتا ہے، اور ہمارے ملک کی آزادی کے خاطر قربان ہونے والے شہیدوں کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب اگر میں آپ حضرات سے سوال کروں کہ جنگ آزادی کی اس لڑائی میں کتنے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے حصہ لیا تھا، وہ کون تھے، ان کے نام کیا تھے؟ الحمدللہ بہت سارے ٹیچرز بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو پڑھاتے ہیں بچوں کو، انہیں تو اچھی طرح سے یاد ہوگا، واقف ہوں گے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور سے پوچھا جائے کہ جنگ آزادی میں کتنے مسلمانوں نے ہمارے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں دی، میں سمجھتا ہوں کہ 100 میں سے 98% لوگ صرف 4 یا 5 لوگوں کے نام بتائیں گے، اس کے آگے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور اگر پوچھا جائے کہ غیر مسلم بھائی کتنے تھے، ان کے نام دھڑا دھڑ ہمیں یاد ہیں، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، بچوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سب کو یاد ہے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم خود نہیں جانتے کہ ہم نے اس دیش، اس ملک کی آزادی کی خاطر کیا قربانیاں دی، ہمیں خود پتہ نہیں۔ اسی لیے آج کے اس خطبہ جمعے کے اندر اس موضوع کو چھیڑنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے، غیروں کو پتہ ہو کہ نہ ہو یہ الگ بات ہے، کم از کم ہمیں تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس دیش کی خاطر کیا قربانیاں دی۔
اور ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سال تک جنگ چلی، کچھ دنوں تک جنگیں چلی، جنگ آزادی کی جنگ چلی، کچھ جانیں گئی، اس کے بعد ہمارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانے کے لیے مسلسل 200 سال تک انگریزوں سے لڑنا پڑا۔ کتنے سال تک؟ ہمیں صرف 1947 کا وہ دن یاد ہے جس دن ملک آزاد ہوا، اس کے پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہے ہم نہیں جانتے۔ ہم مسلمانوں نے اس ملک کی خاطر کیا کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، کتنے لوگ شہید ہوئے نہیں معلوم، کتنے پھانسی پر لٹکائے گئے نہیں معلوم، کتنوں کو آزمائش میں ڈالا گیا نہیں معلوم، کتنوں کو کالے پانی کی سزا ملی ہمیں نہیں معلوم۔ تو میرے بھائیوں، 200 سال تک انگریزوں سے لڑنا پڑا۔ اور ایک اہم بات اور اہم نکتہ یہ ہے کہ اس ملک کو انگریزوں نے مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا تھا۔ کن کے ہاتھوں سے؟ ہندوؤں کے ہاتھوں سے نہیں چھینا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھینا تھا۔ تو پھر انگریزوں کا سب سے پہلا ٹارگٹ جو تھے وہ مسلمان تھے، اور انہوں نے مسلمانوں کو زیادہ تنگ کیا، پریشان کیا، ستایا۔ اب جنگ آزادی میں ہمارے اسلاف نے کیا قربانیاں دی ہیں اس کو جاننے سے پہلے آئیے جنگ آزادی کا تھوڑا بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں تاکہ بات پوری طرح سے ہمیں سمجھ آئے۔ بالکل شروع سے ہم چلتے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان پر انگلینڈ نے قبضہ کیا۔ انگلینڈ یہ پہلے تجارت کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا ہالینڈ کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ یہ تجارت کرتا تھا۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے تو ہالینڈ نے انگلینڈ سے کہا کہ بھائی اب آپ ہمارے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے، اب آپ اپنے لیے کوئی دوسرا ملک تلاش کرو۔ اور اتفاق سے ان دنوں ہمارا ملک ہندوستان بڑے چرچوں میں تھا، سونے کی چڑیا اس کو کہا جاتا تھا، ہیرے موتی جواہرات، یہاں کی فصلیں الحمدللہ آج بھی یہاں کی فصلیں مشہور ہیں۔ تو اس دور میں تو اور زیادہ تھی، ماحول اور خوشگوار تھا۔ انگلینڈ سے کچھ تاجر تجارت کی غرض سے ہندوستان آتے ہیں، یہاں کا ماحول دیکھتے ہیں، اور اس وقت یہاں پر مغلوں کی حکومت تھی اور بادشاہ جہانگیر تھے۔ ان لوگوں نے جہانگیر سے اجازت مانگی تو بادشاہ جہانگیر نے ان کو اجازت دی، انہوں نے تجارت ہندوستان میں شروع کر دی۔ اب ہندوستان میں وہ تجارت کرنے لگے۔ سن 1601 عیسوی میں سب سے پہلا تجارتی جہاز انگلینڈ سے گجرات کے ایک علاقے سورت میں پہنچا، اور اس کے بعد سن 1612 کے اندر گجرات ہی کے اندر انگریزوں نے ایک عمارت قائم کی جس کا نام رکھا ایسٹ انڈیا کمپنی۔ اب وہ تجارت کرنے لگے، ان کی تجارت پروان چڑھتی گئی، بنگال، کلکتہ، اسی طرح مہاراشٹر کے بہت سارے علاقوں میں انہوں نے تجارت شروع کی۔ پھر پورا ایک صدی گزری۔ سن 1700 کے اندر انگریزوں نے پورے بھارت کو کور کر لیا، پورے بھارت کے اندر ان کی تجارت شروع ہو گئی۔ کرناٹک، مہاراشٹر، آندھرا پردیش، ہر جگہ وہ تجارت کرنے لگے۔ اب ہر جگہ تجارت کرنے لگے تو ان دنوں انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر پورا ملک ہندوستان ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے۔ مہاراشٹر میں مراٹھوں کی حکومت ہے، پنجاب میں سکھوں کی حکومت ہے، راجستھان میں راجپوتوں کی حکومت ہے، دہلی میں مغلوں کی حکومت ہے۔ پورا بھارت راجہ، مہاراجہ، بادشاہ، شہزادوں میں بٹا ہوا ہے اور ہر کوئی آپس میں لڑ رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھنے کے بعد انگریزوں کے اندر ایک پلان سوجا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہندوستان کے اوپر ہم قبضہ کر لیں۔ اس ارادے کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلی پالیسی یا جو سازش رچی وہ کیا تھی؟ ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو اور حکومت کرو۔ اب یہ جو ٹکڑے لوگ بٹے ہوئے تھے، مہاراشٹر میں مراٹھوں کی حکومت تھی، اسی طرح دہلی میں مغلوں کی حکومت تھی، اسی طرح پنجاب میں سکھوں کی، تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے لگے، ان کو بھڑکانے لگے، ان کے درمیان اختلافات کو بڑھانے لگے، حتیٰ کہ سن 1707 عیسوی میں بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ اورنگزیب کا انتقال ہو گیا تو ان لوگوں نے باقاعدہ جن جہازوں کے اندر یہ تجارتی سامان انگلینڈ سے منگاتے تھے ہتھیار منگوانا شروع کر دیا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے جہاں کہیں انہوں نے عمارتیں بنا رکھی تھیں ان عمارتوں کو ہتھیار سے بھرنے لگے اور پوری کوشش کرنے لگے
تیاری کرنے لگے، اپنی طاقت بنانے لگے، اور جب پوری طرح سے طاقت ان کی بن گئی، یہ تیار ہو گئے، تو انہوں نے 1754 میں پہلا حملہ بنگال پر کیا۔ 1754 میں سب سے پہلا حملہ انہوں نے بنگال میں کیا، اور اس وقت بنگال میں نواب سراج الدولہ کے نانا بادشاہ تھے۔ انگریزوں نے کوشش کی، جنگ کی، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، ہار گئے۔ لیکن انگریزوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ لگاتار کوشش کرتے رہے۔ پھر 3 سال بعد سن 1757 میں 57 میں انہوں نے دوسرا حملہ بنگال پر کیا۔ اب اس وقت بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکومت تھی۔ نواب سراج الدولہ نے ڈٹ کر ان سے مقابلہ کیا، لیکن نواب سراج الدولہ کا ایک وزیر تھا جس کا نام میر جعفر تھا، اس نے غداری کی، انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا، اور نواب سراج الدولہ کو اس نے دھوکہ دیا، جس کی وجہ سے یہ جنگ انہیں ہارنی پڑی۔ میرے بھائیو، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھیں، جیسے ہی نواب سراج الدولہ شکست کھا جاتے ہیں تو انگریزوں نے بنگال اور کلکتہ کے اندر ایسی لوٹ مار مچائی، صرف بنگال کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ کتنے؟ 2 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بنگال سے 7 بڑے بڑے پانی کے جہاز سونے سے بھر کر کے انگلینڈ پہنچائے گئے۔ اب جب کشتیاں انگلینڈ پہنچی، اتنا سونا انگلینڈ کے لوگوں نے دیکھا تو کہا کہ کیا پورا بھارت تم لوٹ کر لائے ہو؟ تو لوگوں نے کہا بھارت کو نہیں لوٹا، بس بھارت کا ایک چھوٹا سا علاقہ ہم نے لوٹا ہے۔ 7 بڑی بڑی کشتیاں سونے سے بھر کر کے جو ہے انگلینڈ پہنچائے گی۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے انگریزوں کو ان کے ناپاک ارادوں میں ناکام کرنے کی کوشش کرنے والے کون تھے؟ نواب سراج الدولہ کے نانا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر نواب سراج الدولہ۔ اب تیسرے نمبر پر انگریزوں سے ٹکر لینے والے، ان سے مقابلہ کرنے والے، ان کے ناپاک ارادوں میں انہیں ناکام کرنے کی کوشش کرنے والے کون تھے؟ وہ عظیم شخصیت جس کا نام سن کر بھی ہم مسلمانوں میں ایک طرح کا جوش پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کون تھے؟ وہ شیر میسور فتح علی خان ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تیسرے نمبر پر انگریزوں سے ٹکر لینے والے ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے ٹکر لی۔ کتنی مرتبہ ٹکر لی؟ 1-2 مرتبہ نہیں۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے ساتھ پوری 5 جنگیں لڑی ہیں۔ کتنی؟ 5 جنگیں۔ پہلی جنگ 1782 کے اندر، دوسری جنگ 1783 کے اندر، تیسری جنگ 1784 کے اندر۔ 3 جنگیں لگاتار، 82، 83، 84، 3 جنگیں لگاتار لڑی۔ چوتھی جنگ 1792 کے اندر انہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑا، اور اس جنگ کے اندر انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے 2 بیٹوں کو قید کر لیا، اور اس کے بعد بڑی بے رحمی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا۔ پھر 5ویں جنگ 1799 کے اندر، 1799 کے اندر 5ویں جنگ انگریزوں کے ساتھ ٹیپو سلطان نے لڑی، لیکن اس جنگ میں بھی ٹیپو سلطان کے ایک وزیر میر صادق نے غداری کی، انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا، بغاوت کی، جس کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم نے ہمیشہ شکست کھائی ہے تو اپنوں کی وجہ سے کھائی، غیروں نے ہمیں نہیں ہرایا۔ غیروں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہمیں جھکا سکیں۔ یہ اپنی صفوں میں رہنے والے وہ منافق ہیں جو ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے چلتے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کے چلتے ہیں، لیکن پیٹھ میں چھرا بھونکتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے، کھلے سینے پر تو دشمن وار کرتے ہیں، کھلے سینے پر تو دشمن وار کرتے ہیں، لگا ہے پیٹھ پر خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا۔ کسی اپنے نہیں حملہ کیا ہوگا، دشمن تو سامنے سے آئے گا بھائی، دشمن سامنے سے آئے گا، اپنے سامنے سے نہیں آئیں گے، وہ پیٹھ پیچھے سے آئیں گے۔ تو ان منافقوں نے ہمیشہ انگریزوں سے مل کر کے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ ہمارا ملک 1947 کو آزاد ہوا، آج ملک کی آزادی کو تقریباً 75 سال گزر چکے ہیں۔ یقین جانیے یہ ملک 200 سال پہلے آزاد ہو چکا ہوتا اگر بنگال میں نواب سراج الدولہ کے ساتھ میر جعفر کی غداری نہ ہوتی، اگر میسور میں ٹیپو سلطان کے ساتھ میر صادق کی بے وفائی نہ ہوتی،
اگر بہار میں بیگم حضرت محل کے ساتھ نیپال کے گورکھوں کی غداری نہ ہوتی تو آزادی کا یہ سورج 200 سال پہلے طلوع ہو چکا ہوتا. لیکن ان منافقوں نے ہمیشہ انگریزوں کے ساتھ مل کر کے اپنے ایمان کا، اپنے ضمیر کا سودا کیا، جس کی وجہ سے اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے کئی جانیں قربان ہونی پڑی. تو میرے بھائیوں، اس ملک کی آزادی کی خاطر بڑی قربانیاں ہیں. بہر کیف میں بتا رہا تھا، میر صادق کی غداری کے بعد ٹیپو سلطان جب شکست کی موڑ پر پہنچے تو انگریزوں نے آفر پیش کیا، کہا کہ ٹیپو سلطان آپ ہمیں اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے. تو ٹیپو سلطان نے ان کے آفر کو ٹھکرایا اور انگریزوں کو للکار کر کے وہ تاریخی جملے کہے جو آج بھی ہم مسلمانوں کی زبانوں پر مشہور ہیں. ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے کہا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہے. لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے، آپ نے گھٹنے نہیں ٹیکے. بہرکیف جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے، تاریخ اور ہسٹری سے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں، کسی انگریز کے اندر اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ ٹیپو سلطان کی لاش کے قریب بھی جائے. انہیں یقین ہی نہیں تھا اتنا بہادر سالار، اتنا بہادر کمانڈر مر سکتا ہے. اتنا خوف، اتنا دبدبہ ٹیپو سلطان کا انگریزوں کے اندر تھا، ان کا نام سن کر کے ٹاکے ڈھیلے ہو جاتے تھے. بہرکیف تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ٹیپو سلطان جب شہید ہوئے، پرندے ان پر منڈرانے لگے. انگریزوں نے سمجھا کہ اب ٹیپو سلطان مر چکے ہیں. انگریزوں کا جو کمانڈر تھا، جنرل تھا، وہ ٹیپو سلطان کی لاش کے پاس جاتا ہے، طنزیہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. کیونکہ ہندوستان کو حاصل کرنے کے معاملے میں جو بڑی رکاوٹ ہمارے بیچ تھی، آج وہ رکاوٹ ختم ہو چکی ہے، ٹیپو سلطان شہید ہو چکے. میرے بھائیوں، جنگ آزادی، یاد رکھیے یہ ملک آزادی کی منزل تک ایسے ہی نہیں پہنچا. آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس ملک نے خون کے دریا طے کیے ہیں. آزادی کی منزل تک پہنچنے کے لیے اس ملک نے قید و بند کی صعوبتوں کو جھیلا ہے، کالے پانی کی سزاؤں کو جھیلا ہے، پھانسی کے پندے پر لٹکنا پڑا ہے، تب جا کر کے آزادی کا انعام ہمیں ملا ہے. اور تاریخ گواہ ہے، بھلے لوگ لاکھ چھپانے کی کوشش کریں، سورج پر کوئی پردہ ڈال نہیں سکتا، سورج پر کوئی پردہ ڈال نہیں سکتا. لوگ بھلے چھپانے کی کوشش کریں، تاریخ ہمیں چیخ چیخ کر کے کہتی ہے، جنگ آزادی ہو یا اس ملک کی آزادی کے خاطر جب بھی قربانیوں نے آواز دی، جب بھی آزمائشوں نے پکارا، تو سب سے پہلے سینہ تان کر کھڑے ہونے والے مسلمان تھے. سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنی گردن کٹائی. شاعر کہتا ہے، جب گلستان کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری گردن کٹی. پھر بھی کہتے ہیں آج یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے سینہ سفر ہو کر کھڑے ہونے والے کون تھے؟ مسلمان تھے. شاعر کی زبانی سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اب تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے. خون سے کھیلیں گے ہولی گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے. مسلم شاعر نے کہا، اور اس وقت کی نقاشی، اس وقت مسلمانوں نے ہندوستان کی خاطر جو قدم اٹھایا تھا، ان اشعار میں اس کو بیان کیا. بہرکیف آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر، جو کہ اس ملک ہندوستان کی 852 سالہ حکومت کا آخری چشم و چراغ، سن 1803 کے اندر انگریزوں نے دہلی پر حملہ کیا. بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا گیا اور ان کی نگاہ کے سامنے ان کے 4 نوجوان بچوں کو، 4 شہزادوں کو زندہ ذبح کیا گیا اور اٹھا کر کے بہادر شاہ ظفر کو قید خانے کی تاریک کوٹریوں میں ڈالا گیا. میرے بھائیوں، ذرا اندازہ کرو، ایک بادشاہ، اس کے شہزادے اس کی نگاہوں کے سامنے بے دردی کے ساتھ ان کو ذبح کیا گیا اور بادشاہ کو اٹھا کر کے کہاں پر؟ جیل میں بند کر دیا گیا. اب بہادر شاہ ظفر اپنے ان زخموں کو اشعار کے اندر بیان کرتے ہیں.
بڑے دل خراش اشعار بڑی جو ہے دردی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ نہیں ہے دل داغدار میں. عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزوؤں میں کٹ گئی 2 انتظار میں. کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوہ یار میں. کہا کہ جس وسیع و عریض سرزمین ہندوستان پر میرے اسلاف نے 852 سال تک حکومت کی، آج اسی سرزمین ہندوستان پر دفن ہونے کو 2 گز زمین مجھے میسر نہیں. یہ قربانیاں کس نے دی؟ ہمارے اسلاف نے دی، ہمارے اسلاف نے دی. لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا، لیکن اس کو یاد رکھا نہیں جاتا. میرے بھائیوں، جب بھی جنگ آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے تو علماء صادق پور کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. علماء صادق پور ان کی قربانیوں کے تذکرے کے بغیر جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری اور ناقص ہے. جب تک کہ ملک ہندوستان باقی رہے گا اس وقت تک علماء صادق پور کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا رہے گا. یہ وہ علماء تھے جنہوں نے پوری 1 صدی، کتنا؟ پوری 1 صدی 1750 سے 1855 تک انگریزوں کے خلاف جہاد کے جھنڈے کو بلند رکھا. انگریزوں کے خلاف جہاد کرتے رہے پوری 1 صدی. مرنے والے اپنی اولاد کو نصیحت کر کے مرتے کہ بیٹا میرے مرنے کے بعد تجھ پر تیرے کاندھے پر ایک بڑا فریضہ یہ ہے، ہمارے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی دلانا. یہ علماء صادق پور. اسی طرح جنگ آزادی کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ہم بار بار ایک انگریزوں کی ایک سزا کے تعلق سے سنتے ہیں. کیا تھی وہ سزا؟ کالا پانی. یہ کالا پانی کیا ہے؟ یہ کالا پانی کی سزا کیا ہے؟ جزیرہ انڈومان نکوبار یہ بے آباد جزیرے تھے جہاں پر انگریزوں نے قید خانے بنا رکھے تھے. اب وہاں پر مجاہدین آزادی کو وہ لوگ سزا دیا کرتے تھے، اور انگریزوں نے مجاہدین آزادی کو جو سزائیں دیں ان میں سب سے بڑی سزا کالا پانی کی سزا مانی جاتی ہے. اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک یہ سزا تھی، موت سے بدتر اس کو تصور کیا جاتا تھا، موت سے بدتر. اور ایک تاریخ کا انکشاف آپ کے سامنے کر دوں، حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کر دوں. انگریزوں نے جن کو بھی کالا پانی کی سزا سنائی ان میں 95% مسلمان تھے. کون تھے؟ 95% یا 90%، کم سے کم پکڑ لیں 5% یا 10% غیر تھے. اور اتنی بھیانک سزا تھی یہ کالا پانی کی سزا کہ بعض ہندوؤں کی تو حالت خراب ہو گئی، ہمت جواب دے گئی. جن میں ایک نمایاں نام ہے ویر ساورکر، آپ نے بھی سنا ہوگا. یہ برہمن تھا. انگریزوں نے اسے کالا پانی کی سزا سنائی. اب جیسے ہی وہ سزا قید خانے میں گیا، وہاں کی سزا کو جب دیکھا تو اس کے انچر پنچر ڈھیلے ہو گئے، پریشان ہو گیا. تاریخ ہمیں کہتی ہے، ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ اس نے لگاتار 3 خطوط انگریزوں کو لکھے اور کہا کہ آپ مجھے اس سزا سے نجات دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی بھر آپ کا وفادار بن کر کے رہوں گا، زندگی بھر آپ کا وفادار رہوں گا. تو بہرکیف انگریزوں نے آزادی دی اور اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ گاندھی کے خلاف کھڑا ہو گیا اور گاندھی کے خلاف کھڑے ہو کر کے اس نے انگریزوں کا ساتھ دیا. ہسٹری ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ گاندھی کے قتل میں اس کا بھی ہاتھ تھا. تو یہ ایک طرف یہ غیر ہیں جو آزمائشوں، پریشانیوں، مصیبتوں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہیں، اور ایک طرف وہ مسلمان تھے جنہوں نے اس ملک کی خاطر، اس ملک کو آزاد کرنے کی خاطر ہر مصیبت، ہر پریشانی کو اپنے سینے پر لے لیا، ہر تکلیف کو اپنے سینے پر لے لیا. تو میرے بھائیوں، جنگ آزادی میں مسلمانوں کی کیا قربانیاں ہیں، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے کیا کیا، ایک لمبی تاریخ اور بڑی روشن تاریخ ہے. اس کے چند پہلوؤں کو بیان کرنا، چند پہلوؤں کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، لیکن وقت ہمیں اجازت نہیں دیتا. بڑی لمبی روشن تاریخ ہے، کس کو بیان کیا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے. اور علماء صادق پور کا تذکرہ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، علماء صادق پور نے جنگ آزادی میں جو کارنامے پیش کیے
مسلمانوں کو جنگ کے لیے جو تیار کیا، جہاد کا نام دے کر کے جو ان کو کھڑا کیا، اس میں اتنی کامیابی ملی، آدھی کمر ان کی اسی میں ٹوٹ گئی، آدھے سے زیادہ ان کی کمر اسی میں ٹوٹ گئی۔ تو مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن آج کا معاشرہ، آج کا ماحول ہم دیکھتے ہیں، ہر طرف عصبیت پھیلی ہوئی ہے، دشمنی پھیلی ہوئی ہے، لوگوں کے آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور آج کی حکومت کرنے والے وہی پالیسی یوز کرتے ہیں جو پالیسی سب سے پہلے انگریزوں نے اس ملک ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے یوز کی تھی، ڈیوائڈ اینڈ رول، بانٹو، ان کو آپس میں لڑاؤ، یہ لڑتے اور مرتے رہیں گے، ہمارا کام بنتا رہے گا، ہمارا کام بنتا رہے گا۔ آج وہی معاملہ ہمارے سامنے ہے، آج دھرم کے نام پر، مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑایا جاتا ہے، ایک ایشو ختم ہو گیا، ایک بات ختم ہو گئی، فوراً اس کے پیچھے دوسری بات تیار رکھی جاتی ہے، دوسرا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی مسلمانوں کو دبانے کے لیے ہمیں اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی ہماری بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ارے ان لوگوں کو اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کا پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کی بہن بیٹیوں کی فکر کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہندو دھرم کے اندر ایک رسم چلتی تھی، ستی کی رسم، ستی کی رسم۔ آج پردے پر یہ آواز اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کو گھروں میں قید کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کے ساتھ فلاں فلاں ایسے معاملے کرتے ہیں، ویسے معاملے کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں ہندو دھرم کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، ایک ستی کی رسم ہمیں ملتی ہے، کیا ہوتا تھا جب شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو بھی اس کی چتا کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ مذہب اسلام نے خواتین کے لیے ایسے ایسے روشن پہلو کھولے، ایسی ایسی راہیں کھولی، ایسا مقام، ایسی عزت دی کہ دنیا کا کوئی مذہب، کسی مذہب نے اپنی ماننے والی عورتوں کو نہیں دیا۔ ارے ماں ہے تو قدموں میں جنت ڈال دی، جنت جس کی طلب میں ہمیں دوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو۔ ہمارا ہر کام، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہماری ساری عبادتیں کیوں ہیں؟ جنت کے لیے۔ جس جنت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہماری جانوں کو خرید لیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک مومنوں کی جان، ان کے مال ہم نے جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ ہماری جان پر ہمارا حق نہیں ہے، ہماری جان پر ہمارا حق نہیں، ہمارے مال پر بھی ہمارا حق نہیں ہے، اسی لیے شریعت کے اندر خودکشی کو حرام قرار دیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے بھئی میری جان ہے، میں کچھ بھی کروں، میں مر سکتا ہوں، میں خودکشی کروں گا، میں سوسائڈ کروں گا، لیکن جنت کے بدلے اللہ نے خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں ہماری جان ہم نے بیچ دی اللہ رب العالمین کو، اب ہماری جانوں پر ہمارا حق نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہمارے ہمدرد بن کر کے یا ہمارے ہمدرد بن کر کے ہمیں توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، ہم ان کی سازشوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، دن بدن پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو بہرکیف جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اتنی بڑی قربانیاں کہ غیر اس کے تعلق سے سوچ بھی نہیں سکتے۔ یحییٰ علی خان کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ان کو انگریز نے حکم دیا کہ ان کو پھانسی لگا دی جائے، یہ بھی مجاہدین آزادی میں سے ہیں، پھانسی لگا دی جائے۔ اب جیسے ہی حکم ان کو ملا کہ پھانسی لگائی جائے تو انگریزوں نے ان کی شکل پر غور کیا کہ وہ مسکرا رہے تھے، پریشان نہیں تھے۔ پوچھا کہ تم مسکرا رہے، تمہیں قتل کیا جائے گا، کل صبح تمہاری زبان باہر نکلی ہوگی، تم پھانسی کے پھندے پر لٹکے ہوں گے اور تم مسکرا رہے ہو۔ تو کہا کہ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مجھے شہید ہونے کا موقع مل رہا ہے، ایسا موقع کسی اور کو کہاں ملے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ یہ کس بات سے غمگین ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے مشورہ کر کے اپنے جو لوگ تھے ان کے جو پولیس تھے ان سے کہا کہ اس کی داڑھی کو کاٹ دو، اس کی داڑھی کو کاٹ دو۔ اور جیسے ہی ان کی داڑھی کاٹی جانے لگی تو وہ رونے لگے۔ اب کچھ آپ کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ مجھ سے پہلے میری داڑھی شہید ہو رہی ہے، اس بات پر مجھے رونا آ رہا۔ تو میرے بھائیوں، جنگ آزادی میں مسلمانوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اب یہ تاریخ بڑی روشن، بڑی لمبی تاریخ ہے، کس کو بیان کریں کس کو چھوڑیں، لیکن آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ الحق بما شہدت الاعداء، حق بات تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن دیں، حق بات تو وہ ہے جس کا اعتراف غیر کریں۔
ہندوستان کی آزادی کے بعد جب پنڈت جواہر لال نہرو پہلے جو ہے وزیر اعظم بنے، وہ پٹنہ گئے. پٹنہ میں انہوں نے علماء صادق پور کے حوالے سے ان کا تذکرہ، ان کا تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس ملک کی آزادی کے خاطر جتنے ہندوؤں نے، جتنے مسلمانوں نے، جتنے سکھوں نے قربانیاں دی ہیں، ان تمام کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور علماء صادق پور کی قربانیوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہوگا. انہوں نے وہ قربانیاں دی ہیں، ان کی پوری نسلیں جو ہے اس میں انہوں نے لگا دی، اپنے بچوں کو بھی لگا دیا، خود بھی لگ گئے، اپنے آپ کو بھی شہید کیا، اپنے بچوں کو بھی شہید کیا. تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں. آج مسلمانوں کو غدار کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو بے وفا کہا جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی کہہ دے آپ مسلمان ہندوستان کے غدار ہیں، آپ اپنے دفاع اور ڈیفنس میں کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، ہمیں تو کچھ بھی پتہ نہیں ہے ہم نے ہمارے ملک کے لیے کیا کیا ہے. کم از کم یہ سوچ کر کے کہ کہیں ہمارے اوپر بدنامی کا داغ نہ آئے، غداری کی تہمت ہم پر نہ لگے، یہ سوچ کر کے کم از کم آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھیں، جنگ آزادی کی تاریخ کو پڑھیں، اور جو پہلو چھپے ہوئے ہیں، لوگوں نے چھپا کر کے رکھا ہے، ان کو لوگوں کے سامنے بیان کریں. بس انہی چند باتوں پر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق باتیں لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے ملک کے اندر امن و سکون، سلامتی کی ہوائیں چلائیں، سب کو محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ مل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم تمام کو مکار لوگوں کی مکاریوں، سازشوں سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑے رکھ، ہمارے درمیان الفت محبت ہمیشہ قائم رکھ. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.